تشریف فرما باوقار ذمہ داران علماء ذوی الاحترام حفاظ کرام قضائے اعظام خصوصیت کے ساتھ میں تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت مفتی عاشق القادری صاحب قبلہ اور ان کے بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ جامعہ عربیہ افضل المدارس کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ، میرے کرم فرما مولانا سلیمان برکاتی صاحب قبلہ نقیب اہل سنت شاعر اہل سنت مولانا ندی مبین صاحب، اور یہ میرے لیے نئے ہیں، میں ان علماء کے لیے نیا ہوں، یہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کس کس کا نام لو کس کس کا چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، تمام کے تمام علماء کرام جس جگہ ہے الحمدللہ وہی کامیاب ہے۔ اور پیش نظر سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جتنے میرے سامنے کھڑے ہیں یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو بلا کسی لمحے انتظار کے میرے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پہ تشریف لے آئے۔ مسلمان نسبت دیکھتا ہے، واسطہ دیکھتا ہے، میں نے کسی دنیا دار کا واسطہ نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا واسطہ دیا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی کی محبت ہوگی تو وہ پھر کھڑا رہے، یہ قیاس از بعید ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی پھر بھی اتنے کہنے کے باوجود بھی کھڑا رہے گا تو یا تو پھر وہ گھر سے اپنی محترمہ جروا سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ آج مجھے پورا جلسہ کھڑے ہو کے ہی سننا ہے، یا پھر کوئی اور دوسرا معاملہ ہے۔ بہرحال ہمارے بھائی لوگ آنے لگے، ای کو تھوڑا کم کرو اور آواز کھولو، بالکل مت کرو۔ آج اس مدرسے کا تیرواں عظیم الشان سالانہ عرس پاک بنام غوث الورا کانفرنس، الحمدللہ آج اس مدرسے سے آپ دیکھیں گے 8 سپاہی وہ دین و ملت کے حوالے کیے جائیں گے، اور یہ قاری محمد ہارون صاحب قبلہ کی محنت، ان کے کاوش، تھوڑا ایکو دو یار، آپ دل سے کرتے ہیں، صحیح طریقے سے سیٹنگ کیجیے۔ ماشاءاللہ مائک بہت اچھا ہے اور پنڈال بہت اچھا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جیسے کہ کیا بتاؤں میں، یوں سمجھ لیجیے آپ ایسے شامیانے، یہ تم تراق و تجملی، یہ لائٹ، یہ مجمع بڑے بڑے جلسوں میں دیکھنے ملتا ہے، لیکن الحمدللہ اپنے جلسے کو آج آپ چھوٹا نہ سمجھے، بہت بڑی کانفرنس ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کانفرنس تاریخ ساز کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں آپ دیکھیں گے علم و آفتاب کے ایسے ایسے گوہر آپ کے سامنے آئیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔
ایسے ایسے نادر و نایاب تحائف آپ کو ملیں گے، آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ تو میں نے اپنی بات شروع کروں؟ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جاڑا لگ رہا آپ کو، جاڑا دور کیجئے۔ یہ سنی جو ٹی ٹی ایس سنی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ٹنی، کیا ہوتا ہے ٹنی؟ تو وہ جاڑے سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن جو ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے اس پہ کوئی طوفان، کوئی بارش، کوئی سردی اثر نہیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تو ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے اجازت دیجئے اور بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری تقریر زیادہ لمبی نہ ہوگی، جتنا وقت دیا ہے اس سے پہلے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، میں زیادہ لمبا نہیں بولوں گا۔ سردی کا موسم تھا، ایک مولانا صاحب تقریر ختم کرنے میں نہیں آ رہے تھے، بار بار مختصر مختصر، جو مختصر کہتا ہے اس کی تقریر بہت لمبی ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھنا آپ کہ مختصر مختصر۔ اب ایک صاحب پہلی مرتبہ جلسہ سننے آئے تھے، برداشت کرتے رہے، مختصر یار مختصر کیا ہے۔ آخر جب ان کی اوور لوڈنگ ہوئی، ایک ڈنڈا اٹھایا، کاندھے پہ رکھا، کبھی اس کونے پہ دوڑتے، کبھی اس کونے پہ، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ۔ اب مولانا صاحب نے دیکھا اور سمجھ گئے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مولانا صاحب دوران تقریر بولے آپ کسے تلاش کر رہے ہو؟ بولے آپ تقریر کریے، میں آپ کو تلاش نہیں کر رہا ہوں۔ بولے پھر کسے تلاش کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ بولے میں اسے تلاش کر رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا تھا۔ کسے تلاش کر رہا ہوں؟ کہ جس نے آپ کو بلایا تھا۔ آپ تو تقریر کیجیے، آپ نو ٹینشن ہو کر تقریر کیجیے، لیکن انشاءاللہ ہمارے بھائی محمد طالب صاحب جو اس مدرسے کے ہونہار طالب علم ہیں اور دستار بھی حاصل کر رہے ہیں، بار بار رابطے میں رہے، اور قاری محمد سلیمان صاحب، تمام ہمارے علماء اہل سنت کی دعائیں رہیں گی۔ میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار مکور اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز رفیقان اہل سنت، آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کرنے سے پیشتر ان آیات کے مفاہیم و مطالب کو آپ کے گوش گزار کرنے سے قبل میں مناسب نہیں بلکہ اشد ضروری سمجھتا ہوں ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا،
غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے مابا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، اخوت کے پانی، صدق و منبع، صبر کے معدن، خاک ساری کا نمونہ، رحمت الہی کا پتلا، اولی انسان، مومن کا ایمان، محبوب ذی شان، جان ایمان، دین کا رہبر، عالم سرور، شفیع بشر، حضور اکرم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بابا سے بلند سارا مجمع امام ورا یمین و یسار، جس کو اللہ نے جیسی قوت گویائی سے عطا فرمائی ہے ویسی ہی آواز کے ساتھ پڑھیے زور سے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے۔ اچھا یہ بتائیے آج دن کائے کا ہے، کیا کون سا دن ہے آج؟ کائے کا سے مطلب سمجھیے کون سا دن ہے۔ میں تھوڑی ویسی لینگویج مطلب کیا ہے سادی گفتگو آپ سے انشاءاللہ کروں گا۔ بولیے کون سا دن لگ چکا ہے؟ مغرب بعد تاریخ بدل جاتی ہے، جمعے کا دن آ چکا۔ ارے بولو یار، جمعے کا دن چل رہا، مغرب بعد تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے۔ حضرات انشاءاللہ میں ایک ایسی حدیث پاک پیش کروں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے پیش کر دوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ سن کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو ذرا روک کے رکھنا ہے۔ میں جمعے کے تعلق سے ایک ایسی حدیث پاک سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بولیے آپ کس کی محبت میں یہاں آئے ہیں؟ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ بچوں بتاؤ گے؟ ارے بول دو یار، غوث اعظم کی محبت میں آئے ہو نا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں؟ ماشاءاللہ سب غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں۔ غوث اعظم کا پیغام آپ سب سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں کے نام۔ ایک بزرگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، جب میرا کوئی مرید گناہ کر لیتا ہے تو وہ فوراً مر جاتا ہے، تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میرا معاملہ اس کے اپوزٹ معکوس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جب میرا کوئی مرید گناہ کر لیتا ہے تو میں اس کو تب تک مرنے ہی نہیں دیتا ہوں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی بابو ما جاء فی مبعث النبی، آپ تھوڑی گڑبڑ کر رہے ہو، صفحہ نمبر 203 ملاحظہ فرمائے۔ ان علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا هو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں جب تک تقریر کرتا ہوں گا جب تک آپ کے اندر جوش اور ہوش سلامت رہے گا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت علی داماد پیغمبر فاتح خیبر، یہاں سے آواز کیچ کرائیے، میری طرف دیکھو، داماد پیغمبر فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک روز میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر تھا۔ بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا، سرکار دو عالم مکہ کے اطراف کی جانب نکلے۔ بولو زور سے بولو، کدھر نکلے؟ اکناف، اطراف کی طرف نکلے، یعنی صحرا جنگل کی طرف نکلے، جنگل کی
زور سے بولو. ارے فورسٹ کی طرف نکلے. یہ تو سمجھ رہے ہو صاحب. بچے انگلش پہ بہت زور ہے. آپ ہر بچے کو بتائے جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا اس کو بتائے کہ بتائیے بچوں ہمارا انگلش میں سلام کیا ہے. تو بتا دیا ماسٹر لوگوں نے کہ دیکھو صبح سے 12 بجے تک بولنا پڑے گا گڈ مارننگ, اور 12 کے بعد 2 بجے تک آپ بولو گے گڈ نون, اور 2 سے 5 تک بولو گے گڈ آفٹر نون, اور 5 سے پوری رات بولو گے گڈ ایوننگ. سب پتا ہے کہاں کہاں کیا بولا جائے گا. لیکن اگر پتا نہیں ہے اس بچے کو نماز کے بارے میں پتا نہیں ہے, سورہ اخلاص کیسے پڑھی جائے گی, سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے, اگر قاری محمد ہارون صاحب قبلہ فرمائے اے بچے آ نعت پاک پڑھ, منقبت پڑھ, غوث اعظم کی 11ویں شریف ہے, قاری محمد ہارون صاحب قبلہ کو بچہ جواب دے گا حضرت یہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے, میں اسکول میں پڑھتا ہوں. لیکن یاد رکھو میرے بھائی, آپ نے اپنے بچوں کو گڈ نون بھی سکھایا, گڈ آفٹر نون بھی سکھوایا, آپ نے اپنے بچوں کو گڈ ایوننگ بھی سکھوایا. لیکن افسوس کرتا ہے ناظم رضا منصری, آپ نے اگر اپنے بچے کو علم نہ دلایا ہے, تعلیم نہ دلائی ہے, علم کے دین کے زیور سے آراستہ پہ راستہ مرجع و مسجع نہیں کرایا, انگلش خوب پڑھائی ہے, انگریزی خوب پڑھائی ہے, لیکن آؤ دیکھو آج الحمدللہ یہ مدرسہ جامعہ عربیہ افضل المدارس سے آج ایسے سپاہی نکل لگے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ جائیں گے تو کچھ اپنے باپ کا نام نہیں, اپنے گھر کی تعلیم کو نشر نہیں کریں گے, اپنے محلے کی تعلیم کو نشر نہیں کریں گے. اگر وہ پیغام پھیلائیں گے, اگر کسی پیغام کی ترویج و اشاعت کریں گے تو اسی پیغام کو محمد رسول اللہ کا پیغام کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, جشن غوث الورا کانفرنس, حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات فخر کرتے ہو, آواز کھولو بھائی, کنجوسی مت کرو یار, تم تو کنجوسی کر رہے ہو بار بار. تمہارا مائک بہت اچھا واللہ ماشاءاللہ, پھر اوپر سے تم وہ کر رہے ہو سونے پہ سہاگا یہ کر رہے ہیں بار بار. بتائیے ہم چیخیں تو ان میں بات نکل نہیں ماشاءاللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ. اچھا آپ لوگ خاموش رہیے, ادھر والے زور سے بولیں سبحان اللہ. اب آپ لوگ خاموش رہے, ادھر والے زور سے بولیں سبحان اللہ. پیچھے والے سوچ رہے ہیں ادھر والے ادھر والے پھنس گئے, ہم بچ گئے. ارے میرے بھائی جتنا بولو گے اتنا ہی ثواب ملے گا. ذرا زور سے بولو, ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ. بہت فخر کرتے ہو انگلش کی تعلیم پر, لیکن معلوم ہے تمہیں آج الحمدللہ یہ بچے یہاں سے فراغت کے بعد نکلیں گے, ان کے سروں پر جشن دستار حفظ و قرات کا تاج زرری رکھا ہوگا. آج ان کے سروں پر ہے, لیکن میدان قیامت میں ان کے والدین کے سروں پر ہوگا. آپ نے نہیں سنا ہے مشکات شریف کی حدیث, من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا. نعرہ لگا دو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت, خطیب اہل سنت بلرام, شاعر اہل سنت بلرام شریف کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. میں تو سمجھ رہا تھا یہ خطیب دکھیں, اب تک ماشاءاللہ مجاز میں بہت تمسخر ہے. اللہ پاک کی نبی اور ان کی آواز کو بھی سلامت رکھے. یہ آ گئے, تھوڑے آگے تشریف لائیے. آپ اگر آگے رہو گے تو موڈ بنا رہے گا. ادھر آ جائیے آپ, مائک تو جیسا بھی ہے ویسے ہی ہے, لیکن آپ آ جاؤ, آئیے آئیے. حضرات میں عرض کر رہا تھا یہاں ان کے سروں پہ تاج, میدان قیامت کے ان کے والدین کے سروں پہ تاج.
بناؤ ماسٹر، بناؤ ڈاکٹر، بناؤ انجینئر، حال کیا ہوگا مرنے کے بعد تمہارے؟ یہی تمہارا انجینئر، یہی تمہارا پائلٹ تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آمادہ ہو، تیار نہ ہو، وہ سو دور کھڑا ہوگا حضرات۔ لیکن اتنا طے ہے، اتنا یاد رکھنا، آج آقا مدینے والے ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا بیٹا اپنے والد اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے، رب قدیر اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دو سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ نے پڑھایا اپنے بچوں کو گڈ نون، گڈ آفٹر نون، CAT کیٹ، کیٹ مس بلی، DOG ڈوگ، ڈوگ مس کتا، ارے یہی پڑھایا بچے نے پڑھا۔ لیکن سنو سنو، تمہارا بچہ بلی کتا کہتے کہتے بہت اونچا پڑھ گیا، لیکن یہ بچہ حروف تہجی کو پڑھتا ہے، الف با تا ثا، انہی حروف تہجی میں پورا علم دین مسخر کر دیا گیا ہے۔ کوئی حضرات محترم ان سے علاوہ، ان کے ما سوا، ان کے ما عدا اور کوئی حرف نہیں آتا ہے، انہی میں سارا علم دین مسخر کر دیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، میں بتانا چاہتا ہوں ایک انسان وہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، ایک انسان وہ ہے اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، عالم دین بنایا۔ اب ماسٹر کے باپ کا انتقال ہوا ہے، حضرات وہ بیٹا کیا پڑھے گا سمجھتے ہو؟ ارے جو پڑھایا تھا وہی تو پڑھے گا۔ آپ کی قبر پہ آپ کا بچہ جائے گا، چھوٹا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ CAT کیٹ کیٹ مس کتا، DOG ڈوگ ڈوگ مس کتا۔ بولو جب بچہ بلی کتا تمہاری تربت پہ قبر پہ کرے گا تو قبر میں کتا بلی آئے گی یا رحمت آئے گی؟ آواز کھولو، میں کنجوسی کر رہا ہوں، آواز کھولو بھائی، آواز بند کر رہا ہوں بار بار، بولو یار میرے بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ میرے ساتھ میری مہمان نوازی صحیح طریقے سے کیجیے، ورنہ میدان قیامت میں آپ کا دامن پکڑ لوں گا۔ ارے بولو جو پڑھایا وہی تو قبر پہ بولے گا، جو جسے پکارے گا وہی تو آئے گا یا کچھ اور آئے گا؟ ارے بولو، بلی کتا آئے گا تمہیں آرام ملے گا؟ بولو بولو۔ لیکن سبحان اللہ، ایک انسان وہ ہے تمنا گونجی تھی سینے کے اندر، انگڑائی لے گیا تھا سینہ، قاری محمد ہارون صاحب قبلہ کے پاس آیا، بولا حضرات میں نے یہ تحیہ کیا ہے، آواز کھول لو بھائی صاحب، میں نے یہ قصد و ارادہ کیا ہے، میں اپنے بچے کو قاری، میں اپنے بچے کو ماسٹر نہیں، ڈاکٹر نہیں، میں تو مصلی کا امام بناؤں گا، میں تو درسگاہ کا حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا۔ بڑا وہ بچہ آج وہ دن اس کے باپ پہ آ پڑا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا مصداق ٹھہرا ہے۔ وہ بچہ باپ کی قبر پہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد سارے اعزاء و اقارب واپس آ گئے، لیکن یہ بچہ ہے اپنے باپ کی قبر پہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کبھی رب کو رحمان کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، رب کی رحمت دریائے جوش مارتی ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، مجھے رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اور میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب الہی میں گرفتار کروں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرے بہت سنے تھے، اس کا نعرہ بچے کا پتہ نہ جاپانی ہے، شاید جاپانی نعرہ ہے، میری سمجھنا انہوں نے کیا کہا، ارے کوئی بڑا مکلف انسان نعرہ لگائے تو بات بنے۔ بھائی ایک جگہ آواز روک دو، چاہے تیز کر دو یا دھیمی کر دو، ایک جگہ روک دو، ہم آپ سے اب نہیں کہیں گے، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، میری تقریر شروع ہے۔ مولا علی داماد پیغمبر فاتح خیبر کیا فرماتے ہیں؟ میں سرکار کے ساتھ ساتھ تھا، سرکار دو عالم نکلے ہیں اطراف شہر کی جانب، آپ فرماتے فمستقبلہ جبل ولا شجر، جو پہاڑ اور پیڑ سرکار کے سامنے آتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔
پہاڑ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، پیڑ کہتا ہے آپ پہ سلام ہو۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات کنز الکرامت جبل الاستقامت امام عشق و محبت جدید سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی ترمذی شریف کی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سن کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام غوث الورا کانفرنس۔ ایک حدیث پاک حوالہ نوٹ کیجئے، ترمذی شریف جلد ثانی باب ما جاء فی بدء النبوۃ صفحہ نمبر 203، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 540، عن ابی موسیٰ الاشعری قال خرج ابو طالب الى الشام ومعه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في اشیاخ من قریش فلما اشرفوا على الراهب حبط فحلوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فاخذ يد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثه اللہ رحمتا للعالمین فقال اشیاخ من قریش ما علمك فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا الى آخر الحدیث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مراد آباد سبحان اللہ، سبحان ایک بستی میں گیا، وہاں جب میں نے احادیث پیش کی تو مجھ سے امام صاحب بولے حضرت اردو میں تقریر کرو، ان کی سمجھ میں نہ آ رہی۔ تو ماشاءاللہ یہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں، اشاروں کو سمجھ رہے ہیں، حدیث پاک سمجھ رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کو پتہ نہ کیا ہو گیا، گانے سمجھتے ہیں، فلمیں سمجھتے ہیں، ناچ سمجھتے ہیں، ڈانس سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس اگر نہیں سمجھتے ہیں تو احادیث کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ حق ہے حضرات لیکن آؤ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا، آپ سن رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، آپ چاروں طرف دیکھتے رہیے، اگر کوئی کسی کے پاس میں سو جائے تو اس کے کان پہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ آپ کو سننے کا برابر ثواب ملے اور بیدار کرنے کا دوسرے کو ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آپ سو جاؤ گے، میں کچھ کہوں گا، آپ کے سمجھ میں کچھ آئے گا، میں کہوں گا پیاز کھانا حرام ہے، تم سو جاؤ گے، کہیں تمہاری آنکھ کھل گئی تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ صبح کو مولانا طالب صاحب اور قاری محمد ہارون صاحب قبلہ کو، پیر طریقت رہبر شریعت مفتی عاشق قادری صاحب قبلہ کو، بہرحال توجہ ہے میری طرف، توجہ ہے حضرات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے چچا ابو طالب اور ساتھ میں روسائے قریش سرداران مکہ ملک شام چلے، ومعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں اللہ کے مقدس نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ فلما اشرفوا علی الراہب، جب یہ مکے سے چلنے والا قافلہ ایک راہب کے پاس ملک شام پہنچا، تاریخ احادیث کے جملے یہ ہے، حبط فحلوا رحالهم، حضرت ابو طالب نبی کے چچا اپنی سواری سے نیچے اترے اور راہب کی طرف گامزن ہو گئے اور راہب کی طرف جانے لگے۔ فخرج الیہم الراہب، ابو طالب راہب کی طرف جا رہے ہیں اور اب وہ راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کے، اب وہ پادری اپنے مسکن سے نکل کے ابو طالب کی طرف آ رہا ہے۔ رابی کہتے ہیں فحلوا رحالهم، ابھی ہم اپنے کجاوے کھول ہی رہے تھے۔ فخرج الیہم الراہب وکانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج الیہم ولا يلتفت، درا حالانکہ اس سے پہلے بھی قافلے اس راہب کے پاس سے گزرتے تھے، لیکن یہ راہب نہ ان قافلوں والوں کے پاس آتا تھا، نہ ان کی طرف التفات کرتا تھا، نہ ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اب کی بار آ گیا، رابی کہتے ہیں فجعل
فجعل يتخللهم الراغب، وہ راغب ہمارے درمیان چلنے لگا، ہمارے مابین وہ چلنے لگا، حتی جاء فاخذ ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑنے کے بعد بولا، وہ سرداران مکہ اور رؤسائے قریش، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ تم کیسے بچے کے ہمراہ چل لگے ہو؟ تم کیسے بچے کو اپنی معیشت میں لے کے چل لگے ہو؟ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے۔ سرداران مکہ نے کہا تھا راہب بتا پھر یہ کون سا بچہ ہے؟ راہب نے کہا تھا قال ھذا سید العالمین، اے لوگوں یہ ساری کائنات کا سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کے نعرہ پیچھے سے لگنا چاہیے، بہت یہاں سے لگ چکے ہیں، آپ بھی تھوڑی ذمہ داری سمجھیے۔ اس کے بعد راہب خاموش نہ ہوا، آگے راہب کہتا ہے قال ھذا رسول رب العالمین، اور لوگوں جس کے ہاتھ، جس بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا چہیتا محبوب ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا چہیتا ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اور اسے کائنات کے بنانے والے نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد سرداران مکہ کو بڑی حیرت ہوئی، حیرت زدہ ہو کے اس راہب سے سوال کرتے ہیں، فقال اشیاخ من قریش ما علمک، اے راہب یہ بتا تو نے اس بات کو کیسے جان لیا؟ یہ بچہ مکے سے ہمارے ساتھ چل رہا تھا لیکن ہم سمجھ نہ سکے، یہ اللہ کا چہیتا ہے، یہ عالمین کا سردار ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو راہب جواب دیتا ہے فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، اے سرداران مکہ جب تم پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر رہے تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جو پہاڑ اور پیڑ تمہارے اس بچے کے قدموں کے نیچے آتا تھا وہ کھڑا نہیں رہتا تھا بلکہ جھک جاتا تھا، اور حدیث پاک کا آخری جملہ یہ ہے الا ساجدا، بلکہ وہ سجدہ کرتا تھا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ تمہارے آقا کی تعریف ہو رہی ہے، ہر قوم کا یہ دستور ہے، یہ معیار ہے، یہ شعار بن چکا ہے، جب جس قوم کے رہبر کی تعریف کی جاتی ہے، جس قوم کے پیشوا و مقتدا کی تعریف کی جاتی ہے وہ قوم خوش ہوتی ہے۔ آج تمہارے نبی کی تعریف کی جا رہی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو، چادروں سے باہر نکال کے بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں آخر میرے نبی کو پیڑ سجدے کیوں نہ کرے، آخر میرے نبی کو پہاڑ سجدے کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ ساری کائنات انہی کے صدقے میں مارد وجود میں آئی ہے، انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو خلقت کا موقع ملا ہے، ساری کائنات کو نشأت کا موقع ملا ہے، ساری کائنات کو ولادت کا موقع ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے بباغ دہل ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہجا دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے یا رسول اللہ، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک، مشک کا نشان، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یار، مشک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے،
یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تابو تابا تمہارے لیے، یہ تابو تابا تمہارے لیے، شبابوں چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی سبا تمہارے لیے، تمہارے سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام غوث الورا کانفرنس، پیغام غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج اہل سنت و جماعت پہ ایک الزام عائد کرنے کے لیے لوگ آمادہ و کوشاں رہتے ہیں کہ تم اس نبی کا ذکر کرتے ہو، اس نبی کی بات کرتے ہو جس نبی کو کوئی پاور نہ دیا گیا۔ تقویت الایمان کتاب اٹھائیے، رائٹر ہے اسماعیل دہلوی، وہ لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کوئی پاور نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ ذرا زور سے بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، اور محبت سے معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ لکھنے والا اسماعیل دہلوی ہے، وہ اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے وہ نبی جو مر کے مٹی میں مل گیا تم اس کا ذکر کر رہے ہو، ارے زور سے بول دو، زور سے، زور سے اور محبت سے، ارے میرے بھائی تم تو بیٹھ جاؤ، کچھ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، کھڑے ہو کے کوئی اور سنتے ہیں لیکن ایک پریشانی ہے، کچھ لوگ سننے آتے ہیں کچھ دیکھنے آتے ہیں، تو دیکھیے گا شاعر صاحب کو دیکھیے کتنے ہینڈسم ہیں ماشاءاللہ، اور دیکھیے ہمارے علماء کرام ہیں ان کے چہرے نورانی ہیں، عرفانی ہیں، انہیں دیکھیے، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بہت جلد بیٹھ جائیے۔ اب میں ایسی حدیث پاک پیش کرتا ہوں جس سے ایک ان وہابیت کے چہروں پہ تماچا ہے، سنیں گے آپ؟ پیش کر دوں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعے کے تعلق سے پیش کروں گا، وہ پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، یہ تو ہوتا انگریزی دوائی میں، لیکن میں بھی آج جیسا انہوں نے ٹیبلٹ مجھے دی ہے ایسے ہی ٹیبلٹ میں ان کو بھی اور تم سب کو دینے کی کوشش کروں۔ حضرات اٹھائیے مشکات شریف، باب الجمعہ، فصل ثالث، صفحہ نمبر 121۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعة فإنه مشہود یشہدہ الملائکۃ وإن أحدا لم يصلي علي إلا عرضت علي صلواته حتى يفرغ منها قال قلت بعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ سماعت کیجئے، حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں سرکار کے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، سرکار تشریف فرما ہے، ارشاد فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیک یوم الجمعہ، او میرے دیوانوں، میرے چاہنے والوں، جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ حضرات صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جمعے کے دن کی تخصیص کیوں ہے؟ دن تو اور بھی ہے، ایام تو اور بھی ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، لیکن ان تمام دنوں میں جمعے کو کیوں تخصیص کیا گیا ہے؟ اس کا تعین و تعیین کیوں کی گئی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فإنہ مشہود یشہدہ الملائکۃ، او میرے دیوانوں جمعے کا دن حاضری کا دن ہے، آسمان سے اللہ کی نورانی جماعت فرشتوں کی شکل میں آتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں لیکن اگر تم جمعے کے دن نہ پڑھ، جمعے کے دن پڑھو، لیکن یہ مت سمجھنا جمعے کے دن ہی پر اپنا درود و سلام موقوف مت کر دینا، اگر جمعے کے ماں سوا، جمعے کے ماں آدھا، بھائی
जुमे के मादा अगर तुम मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ोगे, आका क्या फरमाते हैं, व इन्ना अहदन लम युसल्ली अलैया इल्ला उरिज़त अलैया सलावातुहु। आका फरमाते हैं जब भी मेरा कोई दीवाना, जब भी मेरा कोई पस्ताना, जब भी मेरा आशिक़-ए-ज़ार गोरा हो या काला, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, अरबी हो या आजमी, जब भी मेरा दीवाना मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है, उरिज़त अलैया सलावातुहु, उसका सलाम मुझ पे पेश होता रहता है, हत्ता यफ़रुग़ मिन्हा, जब तक कि मेरा दीवाना पढ़ता रहता है, जब तक कि वो पढ़ता रहता है, उसका सलाम मेरी बारगाह तक पहुंचता रहता है। उसके बाद हजरत अबू दरदा बीच मजमे से उठे, उठने के बाद अर्ज करते हैं, काला कुल्तु बादल मौती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे आका, अगर जुमे के दिन मैं आप पे दुरूद और सलाम पढ़ूं तो मेरा दुरूद और सलाम या रसूल अल्लाह आपके विशाल के बाद हम आप पे दुरूद और सलाम पढ़े तो आका मावा बल जा हमारा दुरूद और सलाम आपकी बारगाह तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मेरे आका जवाब इरशाद फरमाते हैं, काला इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अबू दरदा कान खोल कर सुनो, आका ने इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अजसामे मुबारका को खाए। आका फरमाते हैं अल्लाह के नबी अपने मज़ारात के अंदर जिंदा रहते हैं और उनको रिस्क दिया जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक की तर्जमानी करते हुए, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिथले साबित के वही जिस्मानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अगरचे मिस्कोल की दी, लगा तो सही। अरे मेरे भाई अगर याद हो तो पूरा नारा लगाओ, लेकिन चलिए मेरे पास ये वक्त कम है, आप सुन लीजिए, यही आपकी मुझ पर बहुत बड़ी नवाजिश होगी। सुनिएगा हजरात, तारीख बताती है, नबी को मुर्दा लिखने वाले कान खुल कर सुनो, जब मेरे नबी की रूह पाक को कब्ज किया गया, फरिश्ते लेके रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, मौला हमने तेरे महबूब की रूह को तेरे महबूब के जिस्म से मुंतकिल कर दिया है, लेकिन हुक्म दे अब इसको कहाँ रखे। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, फरिश्तों जो जमीन, जो खित्ता, जो जगह, जो मस्कन ज्यादा अच्छा हो उसी में जाके रख दो। अब वो फरिश्ते पहले आसमान पे पहुंचते हैं, मेरे नबी की रूह मुकद्दसा को लेके पहले आसमान पे पहुंचना था फरिश्तों का। आसमान नरस गया, लर्ज़बर अंदाम होने के तरफे है। आसमान हाथ जोड़ के अर्ज करते लगा, ए फरिश्तों अल्लाह के महबूब की रूह को रखने के अंदर मेरे अंदर इतनी वुसअत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, मैं तो लर्ज़बर अंदाम हो जाऊंगा। फरिश्ते दूसरे आसमान पे पहुंचे, तीसरे आसमान पे पहुंचे, चौथे आसमान पे पहुंचे, छठे पे पहुंचे, सातवें पे पहुंचे जिसको इल्लीकीन कहा जाता है। सातवां आसमान भी खौफो हिरास से लर्ज़बर अंदाम होने का मुतकाजी और तरफे है। अर्ज करता है सातवां आसमान भी, फरिश्तों तुम किसकी रूह लेके आए हो? अल्लाह के महबूब की लेके आए हो, नबी आखिर ज़मान की लेके आए हो, इमामुर रसूल की लेके आए हो, खातमुन नबी की लेके आए हो। मेरे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत शक्ति नहीं है कि मैं अल्लाह के महबूब की रूह को बर्दाश्त कर सकूं। मेरा सीधा शक हो जाएगा, मुझ में शिगाफ आ जाएगा, मुझ में नशेब आ जाएगा। फरिश्तों मेरे यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो फरिश्ते
दम सदन में हजरात सातों जमीनों के चक्कर लगाते हैं, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, जमीन को उलट पलट के देखा, लेकिन कोई ऐसा खित्ता इस बात के लिए आमादा कोशा न हो सका कि मुस्तफा की रूह को कबूल कर ले, मुस्तफा की रूह को अपने जिगर में रख ले, अपने सीने पर रख ले, अपने दामन में समेट ले। जमीन ने भी वही जवाब दिया तो जवाब आसमान ने दिया था। जब फरिश्ते सातों आसमान सातों जमीन घूम गए, उसके बाद फिर रब्बे कदीर की बारगाह में पहुंचे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। पहुंचने के बाद अर्ज किया मौला सातों आसमान छान मारे, सातों जमीनें छान मारी, लेकिन कोई ऐसी जगह न मिल सकी जो तेरे महबूब की रूह को कबूल कर ले। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, जब कोई जमीन कोई आसमान मेरे महबूब की रूह को कबूल नहीं कर रहा है तो जाओ जहां से इस रूह को निकाला था वहीं जाके इस रूह को रखियो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे नबी की जिस्म मुबारक से अच्छा न आसमान है, न जमीन है, न मशरिक है, न मगरिब है, न शिमाल है, न जुनूब है। इरशाद फरमाते हैं, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मौला का प्यारा हमारा नबी, हाथों को उठा के अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को, चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। माशाअल्लाह। अब लगा के आपके नेटवर्क आ गए हैं, इस तरीके से जम के बैठे रहिएगा। हजरात मैं आगे पढ़ता हूँ, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, खबरदार अल्लाह के जो नेक बंदे उन्हें ना तो किसी चीज का गम है ना खौफ है। बेशक किसे कहते हैं, पास्ट में माजी में कोई नुकसान हो जाए उसको याद करने के बाद जब दिल पे मलाल होता है उसको कहते हैं हुस्न गम। जी बेशक। फ्यूचर मुस्तकबिल में आने वाली जो परेशानी होती है, मिसाल के तौर पे आपके घर कोई मरीज हो गया, डॉक्टर ने कहा खतरे में है। अब आप सोचोगे पता नहीं कल हमारे मरीज के साथ क्या होगा, परसों क्या होगा, पता नहीं कब डिलीट हो जाए, कब टिकट कट जाए, आप परेशानी में रहोगे, आपका जहन तशवीश से मुत्तसिफ होगा। जब आप इसको सोचोगे, इसी को कहते हैं खौफ। बेशक इसी को कहते हैं खौफ। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, न उन्हें गम है न खौफ है। हजरात कैसा गम नहीं है, आओ देखिए, यही बरेली शरीफ है। हजरात इमरजेंसी का दौर है, भारत की सरजमीन पे हजरात हुक्म दे दिया गया हुकूमत ने कि नसबंदी करो, नसबंदी करना जायज है। जब ये इस्तिफ्ता देवबंद पहुंचा, जवाब मिला नसबंदी जायज है। हजरात लखनऊ पहुंचा, वहां से जवाब मिला नसबंदी जायज है। बिगलोर बोला नसबंदी जायज है, दिल्ली बोला नसबंदी जायज है। लेकिन खुदा की कसम, ये मरकज़े अहले सुन्नत, ये इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी की सच्ची औलाद थी, एक मदरसे से पढ़ने वाली सच्ची औलाद थी। ऐ लोगों, बताना चाहता हूँ, उलमा को तहकीरों और तनकीस की निगाहों से मत देखो। तबाह हो जाते हैं वो लोग, बर्बाद हो जाते हैं वो लोग, ताराज हो जाते हैं वो लोग जो अपने उलमाए किराम मसाजिद की मदारिस अहले सुन्नत में खिदमत करने वाले कुर्राए इज़ाम की तहकीर करते हैं, उनकी बदगोई करते हैं। कान खोल के वो सुन ले, जो किसी आलिम दीन की तौहीन करता है, ऐसे इंसान की जिंदगी भी परेशान रहती है, बात मरने के अगली जिंदगी भी परेशान। सुभान अल्लाह बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह अकबर। क्या भैया आज के जलसे के नारों का सेरा इन्हीं के सर पे बांधा क्या? इन्हें खामोश कर लो,
مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. آپ بولے ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. علماء کرام سے خوش رہیے گا، علماء کرام کی تعظیم کیجئے گا، انشاءاللہ یہاں بھی آباد رہو گے، بعد مرنے کے بھی سرسبز و شاداب رہو گے. بے شک. حضرات حضور مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم نائب غوث اعظم متقی اعظم کی حیات ظاہری ہے یہ استفتاء. جب بریلی شریف آیا، آپ کمزور ہیں، اپنی زندگی کے آخری ایام طے کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا آخری پیریڈ چل رہا ہے. مفتی اعظم ہند ایک مدرسے کے سچے بیٹے نے، ایک مدرسے کے سچے طالب علم نے جب اس استفتاء کو دیکھا جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. حضرات جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر اس جنگل کی آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی، پورے ہندوستان میں نشر ہو گئی. جب حکومت کے کارکردوں کے پاس یہ خبریں پہنچی، حضرات اندرا گاندھی نے سب کو دھمکایا، سب کو ہڑکایا کہ بریلی میں رہتے ہو، وہ مولانا تم سے نہیں رکتا ہے. تو ان ادھیکاریوں نے جواب دیا تھا وہ ایک فقیر اگرچہ ہے، وہ ایک عالم دین گرچہ ہے، لیکن اس کے چہرے پہ روب ایسا ہے، اس کے چہرے پہ ایسا جلال ہے کہ ہم اتنے بڑے ادھیکاری ہو کر بھی اس سے نگاہ ملانے کی جرأت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں. ادھیکاری آئے، آنے کے بعد کہا مفتی اعظم شہزادہ اعلی حضرت اپنے فتوے کو واپس لے لو، اپنا فتویٰ بدل دو. اگر فتویٰ نہیں بدلو گے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، ہتھ کڑی پہنا دی جائے گی. لیکن دیکھو دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی مکمل تفسیر بننے کے بعد اعلی حضرت کا یہ چھوٹا شہزادہ ارشاد فرماتا ہے مفتی مصطفیٰ رضا خان حکومت بدل دے گا لیکن قرآن نہیں بدلنے دے گا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیغام غوث الورا کانفرنس، پیغام غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حکومت بدلے گی لیکن قرآن، ذرا زور سے بولو، قرآن ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. آگے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور وہ لوگ متقی ہیں. اب متقی دیکھیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ ذمہ داران علماء باوقار تشریف فرما ہے. صوفیان اعظام نے، تصوف والوں نے تقوی کی تعریف یہ کی ہے کہ تیرا رب تجھے اس جگہ نہ پائے جس جگہ کو تیرا رب ناپسند کرتا ہو. ایک متقی کا قدم پڑتا ہے اللہ کی رضا میں پڑتا ہے، اس کی زبان کھلتی ہے اللہ کی رضا کے مطابق کھلتی ہے، اس کا ہاتھ چلتا ہے رب کی رضا کے مطابق چلتا ہے. اور جب وہ رب کے چلبوں میں گم ہو جاتا ہے، رب کے چلبوں میں محو ہو جاتا ہے. اسی کے بارے میں تو بخاری شریف ہے، جلد ثانی ہے، باب التواضع صفحہ نمبر 961 ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لوگوں حدیث قدسی ہے من عادلی ولیًا فقد آذنته بالحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی جس نے میرے ولی سے اپنے دل میں قساوت رکھی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں میرے ولی سے دشمنی رکھنے والا مجھ سے جنگ کرنے تیار ہو جائے عبد القادر کا گستاخ اللہ سے جنگ کرنے تیار ہو جائے احمد رضا کا گستاخ رب قدیر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے مفتی اعظم کا گستاخ رب سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تمام مشائخ ذوی احترام کا گستاخ رب قدیر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن سننا ایک لکھیم پور کے خوش عقیدہ جنتی مسلمان بھائیوں یہ جشن غوث الورا کانفرنس ہو رہی ہے جشن دستار بندی حفظ و قرات ہے اپنے دل کے دریچے پہ یہ بات لکھ کے اٹھنا جو خدا سے جنگ کرتا ہے تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے آپ کو ہسٹری پتہ نہیں ہے ہسٹری سنیے تاریخ ناظم رضا منظری کی زبانی سنیے کوئی غلطی ہوگی یہ ذمہ داران علماء باوقار اصلاح فرمائیں گے حضرات توجہ فرمائیے گا ذہن کو حاضر رکھیے گا اللہ سے ٹکرا گیا تھا کربلا کے اندر یزید جیسا ناہنجار بدتمیز گنڈا تاریخ بتاتی ہے کربلا سے پہلے دنیا کے اندر یزید نام کے لاکھوں لوگ موجود تھے لیکن کربلا کے بعد اپنے بچوں کا کوئی یزید نام رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ اگر کوئی رکھ لے جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آئے گا یہ حسینی فوج سارا یزیدی غصہ اسی کے بیٹے پر نکال دے گی زندہ نہیں چھوڑے گی بتانا چاہتا ہوں اللہ سے ٹکرا گیا تھا فرعون تو آج بھی اس کی لاش لوگوں کے لیے عبرت کا نشان مت رکھی ہے اللہ کی طاقت کے سامنے نمرود نے مظاہرہ مشاہدہ کرنا چاہا ایک لنگڑے مچھر کی تاب نہ لا سکا اس کی ناک میں گھس گیا اور جب وہ گھومتا تھا اس کے سر کی چار دیواری ہلتی تھی اللہ اکبر پھٹے جوتے سے اس کی پٹائی ہوتی تھی اللہ سے ٹکرا گیا تھا اللہ سے ٹکرا گیا تھا ابو جہل جیسا بدتمیز انسان تاریخ بتاتی ہے بدر کی وادیوں سے آواز آ رہی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلواروں کی تاب نہ لا سکا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں جو لوگ اللہ رب العزت سے ٹکراتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں نیست و نابود ہو جاتے ہیں ذلیل و خوار سبحان اللہ زندہ باد واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس سے میں روکتے روکتے پریشان اور آپ میری کنڈیشن دیکھتے دیکھتے اٹھنے کے لیے تیار نہیں عجیب معاملہ ہے میں تو یہ سمجھوں گا آپ نے باطنی طور پہ آج پگڑی باندھی بچے کے کہ نعرے تجھے ہی لگانے ہیں یہ شاید دیوانہ ہے غوث اعظم کی محبت میں جھوم رہا ہے لیکن سب غوث اعظم کے دیوانے آپ سے یہ بتائیے کتنے لوگ گناہگار ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولا سبحان اللہ کچھ تو اللہ کے ولی بیٹھے ہیں کوئی ہاتھ اٹھانا تیار نہیں ارے سب گناہگار ہیں اسی لیے تو آئے گناہ دھل جائے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ اب بھی شاید کچھ ہیں برگزیدہ بندے اب بھی بیٹھے ہیں سارا مجمع بولے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ یار ایسے بیچ بیچ میں جہاں میں رکوں وہاں آپ بولتے رہیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا دونوں کا جو ہے کنیکشن جاری رہے حضرات
اللہ پاک حدیث قدسی میں آگے ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا ہے، لیکن ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب وہ کثرت نوافل پڑھتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، کتنا قرب اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، ویدہ التی یمشی ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ میری پناہ چاہتا ہے میں اس کو اپنی پناہ دیتا ہوں۔ حدیث قدسی کو سامنے رکھیے، پھر نتیجہ نکلتا ہے، ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں حضرات، جو اللہ کے جلووں میں کھو جاتا ہے، جو اللہ کی توانائیوں میں محو ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے، تو ہاتھ تو اس کا حضرات چلنا اس کا ہوتا ہے، لیکن قدم خدا کا ہوتا ہے، دیکھنا آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، قدم اس کا ہوتا ہے، لیکن چلنا زور سے بولو خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں جو رب کے جلووں میں کھو جاتا ہے، جب وہ دعا مانگتا ہے، قسم خدا کی رب قدیر اسے عطا کرتا ہے۔ آج جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والے تم اس کی محبت میں آئے ہو جو تمام ولیوں کا سردار ہے، قسم خدا کی غوث اعظم کو وسیلہ بنا کے رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کر دو، اولاد مانگو گے اولاد ملے گی، مال مانگو گے مال ملے گا، ارے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہ میرا چہرہ دیکھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ پاک آپ سب پہ فضل فرمائے آمین۔ حضرات لیکن جائز مانگنا جائز ہی ملے گا، ناجائز نہیں ملے گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو حضرات۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو حضرات محترم، یہی مفتی اعظم ہند ہے حضرات، راجستھان کی سرزمین پہنچے ہیں، واپسی میں جلسے سے فارغ ہونے کے بعد بریلی تشریف لا رہے ہیں حضرات۔ ہاں قدر بولو براز کی حاجت درپیش آتی ہے، سر سے اٹھتے ہیں میرے بھائی آپریٹر صاحب، میرے بڑے بھائی، میرے برادر اکبر، آواز کھول دو، مجھ پہ رحم کر لو، ابھی پروگرام اور بھی کرنے ہیں، کل 3 پروگرام کرنے ہیں، میرے بھائی آواز کھول دیجئے، محبت سے کھول دیجئے، اور آپ بھی ذرا اپنی آوازوں کو کھول دیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرات یہی آ رہے ہیں بریلی شریف، بولو براز قضائے حاجت درپیش آتی ہے حضرات، اس کو رفع کرنے کے لیے، کافور کرنے کے لیے سر سے اٹھتے ہیں، ٹوائلیٹ بیت الخلاء کے قریب پہنچتے ہیں، خبیثات یعنی خواتین کی قطار لائن لگی ہے حضرات، آپ واپس آ گئے، برداشت کرتے رہے، جیسے دہلی پلیٹ فارم پہ آئے، آپ کو حاجت ہوئی حضرات، تو آپ ایک سردی کے موسم میں حضرات آپ نے ایک رکشہ کیا، رکشہ کرنے کے بعد ایسی مسجد پہنچے جہاں پہ حضرات حمام نہیں تھا، غسل خانہ نہیں تھا، آپ نے کہا رکشے والے پیسے اور لے لینا لیکن ایسی مسجد لے جا جہاں پہ نہانے کا معقول انتظام ہو۔ رکشہ والا آگے لے کے چلا گیا، تاریخ بتاتی ہے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے حضرات اپنے آپ کے اپنے کپڑوں کو دھویا، اس کے بعد اپنے حضرات محترم اپنے جسم پہ پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کوئی انسان ہے اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے تو اس پہ نہانا واجب ہوتا ہے، اور جب وہ سو رہا ہے نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے، اس صورت میں نہانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کھڑا ہے پیشاب نکل گیا اور پیچھے کے مقام سے دوسری خلا
तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, उसको धो ले, हजरात नमाज पढ़ सकता है। आपके जिस्म से खून निकला, नहाने की जरूरत नहीं है, उसको साफ कीजिए, वुजू कर लीजिए, आपका जिस्म पाक है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान अपने जिस्म पर पानी डालते हैं, नमाज फज्र को अदा करते हैं, वापसी तशरीफ ला रहे हैं, जिस्म थरथरा रहा है, टांगें टकमगा रही है। नमाजों को छोड़ने वालों, नमाजों से दूर भागने वालों, जब नमाज की बात आती है पीछे हट जाते हो, लेकिन तबर्रुक की बात आती है आप बहुत दे के पकाते हो, आप मज़ारों पे जाते हो, चादरें चढ़ाते हो, फूल डालते हो, लेकिन इतना याद रखना मज़ार पे सुन्नी अगर फूल न डालेगा तो कौन डालेगा? मज़ार पे अगर सुन्नी चादर न चढ़ाएगा तो कौन चढ़ाएगा? हज़रात मज़ारों पे चादर भी चढ़ाओ, मज़ारों पे फूल भी डालो। एक नुक्ता आउट कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। गौसे आजम की देख पकाने वालों, सारी देख तुम्हारी गुटका खोर खा जाते हैं, गरीबों के मुंह में तुम्हारी देख तक न पहुंच पाती है। मज़ारों पे फूल भी डालो, मज़ारात पे चादरें भी चढ़ाओ, लेकिन ख्वाजा के मज़ार पे चादर बाद में चढ़ाओ। हजरात गौसे आजम के मज़ार पे फूल का नजराने बाद में पेश करो, आला हजरत के मज़ार पे चादर बाद में पेश करो। हजरात शाजी मियां हुजूर के मज़ार पे चादर बाद में पेश करो। हजरात और भी बुजुर्गान दीन जितने सब बुजुर्ग हैं, सब हमारे सर के ताज हैं। जरा जोर से बोलो, कोई भी हो, वो सरजमीन मकनपुर हो, महारारा शरीफ हो, बिलग्राम शरीफ हो, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हो, आज उन्हीं के शहजादे मिंबरे नूर पे उनकी आमद होने वाली है। चेहरा भी नूरानी है, साथ भी नूरानी है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। वो भी तशरीफ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह। जब आप देखोगे और ये कहोगे हमारा आना कबूल हो गया, हमने आले रसूल की ज़ियारत कर ली, हमने हुसैन मियां का दीदार कर लिया, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द तशरीफ लेके आएंगे। तवज्जो फरमाइएगा, मीर अब्दुल वाहिद के मज़ार पे चादर बाद में पेश करो, लेकिन पहले ये देख लो तुम्हारे पड़ोस में कोई ऐसी बेवा औरत तो नहीं है। सर्दी का मौसम है, मुझे अभी हुक्म दिया गया है इस्लाही तकरीर होनी चाहिए, मुकम्मल इस्लाही तो नहीं कर सकता, लेकिन इसी दरमियान इसके ज़िम्न में कुछ नकात मैं आउट कर सकता हूँ। हजरात सुनिएगा, मज़ार पे चादर चढ़ाने वालों बात में चढ़ाइए, फूल डालने वालों बात में डालिए, देख पकाने वालों बात में पकाइए। पहले ये देख लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी बेवा औरत तो नहीं है। सर्दी का मौसम है, शोहर का इंतकाल हो गया है, उसमें इतनी दौलत नहीं है कि वो चादर खरीदे, अपने सर को ढक ले, सर्दी से अपनी हिफाजत कर ले, सर्दी से अपनी आबियारी से राबी तकद्दुस और तहफ्फुज़ कर ले। हजरात अगर तूने ऐसा किया, तूने देखा हाँ मेरी बस्ती में बेवा औरत है, सर्दी के मौसम में उसको चादर तक मुयस्सर नहीं है, तू एक चादर खरीद के ले आया, तूने एक चादर उस बेवा औरत को दे दी, उसने अपने सर पे डाल ली। मेरा दिल कहता है अगर वो बेवा तेरी चादर अपने सर पे डाल के मुस्कुरा गई तो मदीने में आमीना के लाल मुस्कुरा जाएंगे, बगदाद में गौसे आजम मुस्कुरा जाएंगे, अजमेर में मोइनुद्दीन मुस्कुरा जाएंगे, कलियम में शाबिर पाक मुस्कुरा जाएंगे, पीलीभीत में शाजी मियां हुजूर मुस्कुरा जाएंगे, मकनपुर वाले भी मुस्कुरा जाएंगे, बरेली के मशाइख भी मुस्कुरा जाएंगे और तेरी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी देख पका दी, सारी देख खा गए गुटका खोर। तेरी माँ से जाके पूछा कुछ पता है? तुम्हारे लाल ने देख पकाई थी। माँ कहती हमें तो कुछ पता नहीं है, देख पकाई थी या नहीं पकाई थी। बोले तुम्हें कैसे पता नहीं है? कि हमें पता ही ना, हमें खाए नहीं, हमारे सामने पेश किए ही नहीं गए। हाय हाय, अगर तू अपनी माँ को एक प्लेट चावल पेश कर देता, तेरी माँ
अपने हाथों को उठाती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ की दुआ रद्द नहीं होती है, बाब इजाबत से टकराती है, कबूल हो जाती है। तेरी माँ खुश हो जाती तो तेरी जिंदगी खुश हो जाती, तेरी जिंदगी मुस्कुरा जाती। लोगों, अपने वालिदैन को खुश करो, गरीबों की इमदाद करो। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु बर रिज़वान का जिस्म कांप रहा है, सारी बॉडी कांप रही है। आपके खुलाफ ने देखा, आपके मुरीद ने देखा, हाथ पकड़ा अंदर ले गया। आप फरमाते हैं चादर उड़ा दे। मैं बता रहा हूं यत्तक़ून, मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी को देखो, मुत्तकी क्या करता है। हजरात, आज मैंने पढ़ा और मैंने समझा। किसी ने पूछा मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं? लैलन ने मजनू से मोहब्बत की, क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? कोई नौजवान किसी लड़की को अपना दिल दे बैठा, इसे मोहब्बत कहते हैं? नहीं नहीं, मोहब्बत का मफहूम समझिए। मैंने पढ़ा और उसे समझा, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। नोट करने वाले नोट करे, लिखने वाले लिखे। मोहब्बत ये है, सर्दी का मौसम है, फज्र का वक्त है, मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। शैतान कह रहा था सर्दी बहुत है, मस्जिद में गर्म पानी नहीं मिलेगा, ठंडा ठंडा बर्फ के मानिंद नहीं होगा। वुजू करेगा तो नजले का अंदेशा है, वुजू करेगा तो बुखार का खदशा है। हजरात, शैतान के कहने में आके ये डील डोल होता रहा, करवटें बदलता रहा, ये उठ ना सका। शैतान ने इस पे अपना पूरा तगल्लुबो तसल्लुत जमा लिया। लेकिन एक दीवाना वो है। हजरात, फज्र का वक्त आया, सर्दी बड़ी कड़ाके की है, कोहरा आया हुआ है, तबीयत कह रही है मत उठ, उठेगा सर्दी लग जाएगी। ठंडे ठंडे पानी को अपने मुंह पे डालेगा, मुंह तेरा गल जाएगा, हाथ पैर तेरे सुन हो जाएंगे। लेकिन दीवाने ने कहा अगर मर भी जाऊंगा तो अल्लाह की इबादत को तर्क ना करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। दीवाना खुदा की मोहब्बत में उठा, पता मैं क्या चाहता हूँ। जिसम मना करे, शैतान तगल्लुबो तसल्लुत करना चाहे, ये इंसान उठ जाए, खुदा की इबादत करे, इसका नाम है मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका नाम है मोहब्बत। लैला मजनू ने दिल दे दिया, ये मोहब्बत नहीं है। खुदा को दिल दे दो, रसूल को दिल दे दो। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा लिहाफ उड़ा दे, लिहाफ उड़ाया गया। हजरात, उसके बाद क्या हुआ? गुलाम ने डरते डरते आहिस्ता पूछा, मेरे हुजूर, मेरे सज्जुदुना माबाना व मलजाना व मुर्शिदुना व मुअज्जिदुना व नासिरुद्दीन मतीन, मुफ्ती आज़म हिंद पीरो मुर्शिद, ये तो बताओ, मेरे पास से गए थे, सही गए थे, लेकिन कदम टकटका रहे हैं, बॉडी कांप रही है, थरथरा रही है। आपने इरशाद फरमाया मेरे कपड़े नापाक हो गए थे, मैं इधर से भी हवा में गया, उधर से भी हवा में गया, रक्षे की सवारी की थी, नहाया, नमाज पढ़ी, ठंड लग गई है, सर्दी का एहसास हो रहा है। गुलाम की आंखों में आंसू आ गए, गुलाम बेसाख्ता बरमला बेतहाशा कहने पे मजबूर हो गया, वह मुफ्ती आज़म तेरी सफर में भी इबादत है, खलवत में तू इबादत करे, जलवतों में तू इबादत करे, बरेली में तू इबादत करे, दिल्ली में तू इबादत करे, एमपी में तू इबादत करे, बिंगलोर में तू इबादत करे। तभी तो फातिह अरबो अजम वारिसे उलूमे आला हजरत जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी अल मारूफ ताज शरिया इरशाद फरमाते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़ दे। तकवा किसे कहते हैं? कदम उठे, रब के हुक्म के मुताबिक उठे, हाथ चले, रब की रजा में चले। आओ देखो, बाकिया बड़ा मारूफ है, बच्चा बच्चा जानता है, वैसे आज़म के वालिद का नाम है सज्जुदुना अबू साले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू साले 3 दिन से रोजे पर रोजा, इफ्तार पानी से, सहरी
जारी पानी से दरियाए दजला के किनारे चल रहे हैं। बहता हुआ एक सेब आ रहा है, सेब उठाया, तनावुल किया, दिल पे ख्याल आया। मैदाने क़ियामत में सेब के मालिक ने पूछा, इस्तिफसार किया, तो क्या जवाब दूंगा? अब माफी के लिए चलने लगे, चलते रहे। देखा एक बाग नजर आया और उसके तने, उसकी शाखें, उसकी टाले इसी नदी में, इसी समंदर की तरफ झुकती नजर आई। उससे ताजा पके सेब गिर के टूट के पानी में गिर रहे हैं। पानी अपने सतह पे उनको बहाता हुआ ले जा रहा है। जन्ने गालिब, अगलब गुमान ये हुआ, हो ना हो सेब इसी बाग से बह के गया था। बाग के मालिक से मिले और बाग का मालिक भी अल्लाह के वली थे। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमई, आपने कहा मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बगैर इذن के सेब आपके बाग का तनावुल कर लिया है, खा लिया है। आपने समझ लिया ये अल्लाह का वली है, इससे इसको आजमाने का गोल्डन चांस है। आपने फरमाया ऐसे माफ नहीं करेंगे नौजवान, 12 साल, एक रिवायत में है 10 साल पहले हमारे बाग की पासबानी करो, चौकीदारी करो। अल्लाह अकबर। आपने खंदा पेशानी के साथ कबूल कर लिया। यहाँ हाल तो ये है पूरे के पूरे गल्ले साफ कर जाते हैं। अगर कोई फेरी करने वाला आ जाए, अपनी वो बाइक साइकिल खड़ी कर दे, किसी के घर में पानी पीने चले जाए, हमारी बस्ती के नौजवान, हमारी बस्ती के छोटे छोटे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे पूरी उसकी पेटी सेबों की खाली कर देंगे। लेकिन खुदा की कसम देखो, बिला इजाजत एक सेब खाया था, खाना जायज था, दरिया में बह रहा था, 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, पानी से इफ्तार किया था, पानी से रोजा किया था। लेकिन खशियत इलाही, खौफ खुदा, ये है तकवे का तकाजा। इस बात का है तकवा मुतकाजी, इस बात का तकवा करता है मुतालबा। हजरात, खंदा पेशानी के साथ 10 साल तक, 12 साल तक, दूसरी रिवायत है आप बाग की चौकीदारी करते रहे। जब 12 साल मुकम्मल हो गए, आप फरमाते हैं नौजवान ऐसे माफ नहीं करूंगा, अगर माफ कराना है एक शर्त और मंजूर करनी पड़ेगी। आप कहते एक नहीं अगर 2 बताओगे तो 2 भी मंजूर कर लूंगा। बताइए आपकी क्या शर्त है? आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला सुमई, मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, पैरों से हाथ पैरों से लुंजी है, अपाहिज है, अल्लाह अकबर, कानों से बहरी है। आपको मेरी बेटी कबूल कर दी होगी। नौजवान अगर बेटी कबूल करेगा तब से माफ करूंगा। आपने खंदा पेशानी के साथ आंखों से अंधी, कानों से बहरी, दस्तों पासे अपाइज, आज का नौजवान होता भाग जाता, फरार हो जाता। लेकिन बहरे वाह, ये है तकवा। आज का नौजवान क्यों भागता है? उसके पास तकवा नहीं है, रसूल का सच्चा इश्क नहीं है, सच्ची खुदा की अकीदत नहीं है। आज भी खुदा की सच्ची मोहब्बत आ जाए, रसूल की सच्चा इश्क आ जाए, अगर अबू साले नहीं बनेगा तो अबू साले का नौजवान गुलाम बन सकता है। अब्दुल कादिर न बनेगा तो अब्दुल कादिर का गुलाम बन सकता है। मोइनुद्दीन न बनेगा तो मोइनुद्दीन का गुलाम बन सकता है। आला हजरत अहमद रजा नहीं बन सकता है। हाँ मैं ये कहता हूँ, यकीन दिलाता हूँ वो अहमद रजा का गुलाम बन सकता है, मुफ्ती आजम का गुलाम बन सकता है। ताजुल शरिया नहीं बन सकता तो ताजुल शरिया का गुलाम तो बन सकता है। आपने लड़की को कबूल कर लिया, लेकिन जब कमरे में गए देखा ऐसी औरत बैठी है, ये औरत नहीं बल्कि जन्नत की हूर मालूम होती है। वापस उल्टे कदम आ गए, आके बोले तुमने कुछ बताया था, लड़की कुछ है। आपने फरमाया नौजवान मेरी बेटी गूंगी है, वो इसलिए है उसने अपनी जबान से कोई गलत जुमला नहीं निकाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जफर रजा साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जफर आलम साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ارے آپ لوگ بیٹھ جائیے، غوث آدم کا واسطہ ہے، بیٹھ جائیے۔ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب آ جائیں ہم اٹھ کے چلے جائیں، وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا بیوقوف پورے گاؤں میں وہی ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، ناظم رضا منظری کو دھوکہ نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے کے جا رہے ہو۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ برسات ہو رہی ہے، یہ تم تراق و تجملی، یہ تمام یہ لائٹیں، یہ مائک، یہ پیر طریقت، ایسے ایسے جید علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بیٹھنا۔ خطیب اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، مولانا سلیمان برکاتی، توجہ چاہتا ہوں تمام علماء کی۔ آتا ہوں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات آپ فرماتے ہیں نوجوان میری بیٹی کانوں سے بہری اس لیے تھی کہ اس نے کسی غلط بات کو نہ سنا، آنکھوں سے اندھی اس لیے تھی میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس نے کسی غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، پیروں سے لنجی اس لیے تھی، ہاتھ اور پا سے اپاہج، دستوں پا سے اپاہج اس لیے تھی کہ ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو نہ پکڑا، پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہ گئی۔ حضرات اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ماں ام الخیر ہو اور شوہر سیدنا ابو صالح ہو، جب ایسی بیوی اور شوہر کا سنگم ہوتا ہے تو اسی ماں کے پیٹ سے شکم لینے والا بچہ عبد القادر ہوتا ہے۔ مجھے کہنے میں دیا جائے، ماں جب آمینہ ہوتی ہے تو بیٹا رسول اعظم ہوتا ہے، ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا شہید اعظم ہوتا ہے، ماں جب ام الفرا ہوتی ہے تو بیٹا معین الدین ہوتا ہے، ماں جب اپنے بچے کو قرآن پاک کی آیتیں سنا کے سلانے والی، محض استراحت کرنے والی ہوتی ہے اور درود و سلام کے نذرانے پڑھ کے فجر میں بیدار کرنے والی ہوتی ہے، ایسا بچہ آگے چل کے زمانے کا مجدد امام احمد رضا خان ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، بچہ نیک ہوتا ہے، ماں نمازی ہوتی ہے، بیٹا نمازی ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے، ہاں اس کا بچہ عابد ہوتا ہے، ماں جب شب ذمہ دار ہوتی ہے، ایسی ماں کا بیٹا تو قاری قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، کوئی مولانا محمد ہارون بنتا ہے، کوئی پیر طریقت مفتی عاشق القادری بنتا ہے، کوئی شاعر اہل سنت بنتا ہے، کوئی نقیب اہل سنت مولانا نسیم بنتا ہے، کوئی شاعر اہل سنت مولانا مبین بنتا ہے۔ یہ تمام علماء کرام حضرات ماں باپ کی تربیت کا اثر اپنی اولاد پہ پڑتا ہے۔ اب آگے پڑھیے، غوث آدم تشریف لا رہے ہیں، اسی شب اسی رات اسی نائٹ میرے آقا اپنے صحابہ اور مخصوص اولیاء کرام کی موجودگی میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے باپ سیدنا ابو صالح کو بشارت دے رہے ہیں، وَهُوَ وَلِيٌّ وَمَحْبُوبِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، تیرا بچہ عبد القادر تیرے گھر میں جو پیدا ہوا ہے وہ ولیوں کا سردار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے، اور اس کی شان فی الاولیاء والاقطاب، اولیاء اور اقطاب کے مابین ایسی ہوگی جیسی میری شان کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسی میری شان انبیاء اور رسل میں ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہی عبد القادر ہے، زندگی آگے بڑھتی ہے، ایک روز خدا کے جلووں میں کھوئے ہیں، اولیاء نظام کی محفل لگی ہوئی ہے، اب رات وہ طرف تاریخ بتاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آپ اور سنیے۔ غوث آدم فقیہ بن گئے، مفتی بن گئے، قاضی بن گئے، جیلان چھوڑ دیا، بغداد کی سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مسجعو مرجع آراستہ و پیراستہ متصف کر دیا، لیکن آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ بند و نصیحت نہیں کرتے تھے، آپ ظہر کی نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھے تھے۔ آقا آئے، ارشاد فرمایا عبد القادر بیٹا تقریر کیا کرو۔ آپ نے عرض کیا یا ابتاہو انا رجل آجم کیف اتکلم علی فصحاء بغداد، اے میرے جد کریم نبی کریم رؤوف الرحیم بشیر و نذیر پیارے آقا ماوا ملجا، میں ایک عجمی
آدمی ہوں، ایک گونگا آدمی ہوں۔ یہ فصحائے بغداد ہے، گویا کہ فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی نوکرانی نظر آتی ہے۔ تو ایسے فصیح و بلیغ کلام کرنے والوں کے سامنے ایک اجمی تمہارا بیٹا کیسے تقریر کر سکتا ہے، کیسے بند و نصیحت کر سکتا ہے؟ آقا فرماتے عبد القادر منہ کھولو، منہ کھولا۔ آقا نے کہا میری زبان چوسو، زبان چوسی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ حضرات 7 مرتبہ زبان کو چسایا، نبی گئے، مولا علی آ گئے، کہا بیٹے عبد القادر زبان کھولو، منہ کو کھولا۔ 6 مرتبہ زبان چسائی۔ آپ نے فرمایا نبی نے 7 مرتبہ، تم نے 6 مرتبہ۔ آپ نے کہا بیٹے نبی کے ادب کو ملحوظ رکھا ہے، میرے آقا نے 7 مرتبہ اور میں نے 6 مرتبہ تمہاری زبان میں اپنی زبان کو ڈالا ہے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے میرے آقا پیران پیر، روشن ضمیر، پیر پیرا، میرے میرا، شاہ چیلا، محبوب ربانی، شیخ لاسانی، محبوب یزدانی ایسی تقریر کرتے تھے، شرابی شراب سے تائب ہوتے تھے۔ ایسا آپ کا چہرہ تھا، بے نمازی دیکھتا تھا، نمازی ہو جاتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر ایسا ہی ہونا چاہیے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں روح متاب اسما بدا مایہ غفرات ہوئی، آیا رحمت ہوئی، آئے نئے رحمت ہوئی، قادری بودن رسا رمفت باغ خلداد من نبی گفتم کے آقا مایہ غفرات ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ عبد القادر میرے پیرانے پیر کا چہرہ ایسا ہے، ان کے چہرے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں قادری کیا ہو گیا، میں تو جنت کا حقدار ہو گیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ حضرات آپ بیٹھے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر فرماتے فرماتے آواز آئی بیٹا عبد القادر آج اعلان کر دو قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان ہوا، لیکن اعلان کتنی تیاریوں کے ساتھ ہوا۔ آسمان سے فرشتے آئے، اور فرشتے کوئی عام فرشتے نہیں تھے، مدبر الامر، بے شک، مدبر الامر، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل۔ رجال الغیب، رجال الغیب وہ مخلوق ہے حضرات، جیسے انسان نیک ہے بد ہے، ایسے ہی وہ حضرات محترم خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ بھی آئے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جبہ دیا، اور وہ اللہ کے نبی کا جبہ بھی آیا۔ وہ جبہ فرشتوں نے عبد القادر کو زیب تن کرایا۔ عبد القادر پیران پیر روشن ضمیر غوث الثقلین نے نبی کا جبہ پہنا۔ اس کے بعد اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ جتنے بھی اولیاء اعظام تھے سب نے اپنی گردنیں خم کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہی آواز تم والی ہندوستان، حضرات والی ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی سنجری ثم اجمیری کی کانوں سے آ کے ٹکرائی، تاریخ بتاتی ہے آپ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدے میں مشغول و مصروف تھے، آواز ٹکراتی ہے، آپ کہتے ہیں اے میرے آقا عبد القادر آپ کا قدم میری گردن تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کا قدم تو میری آنکھوں میں ہے، میرے سر پر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء مرتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور ایک شعر اور سنیے گا حضرات محترم، جتنے مسلمان ہیں مومنین ہیں مسلمین ہیں مسلمات ہیں مومنات ہیں، وہ شعر کو سنے آقا عبد القادر کا قدم قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یہ ہر مومن کی گردن پہ نہیں ہے، ہر مومن کی گردن پہ نہیں ہے، ہر مسلم کی گردن پہ نہیں ہے، ہر مومنہ کی گردن پہ نہیں ہے، اور نہ ہر مسلمہ کی گردن پر ہے، بے شک، بلکہ جو اللہ کے ولی اور ولی کیا ہیں
انہی کی گردن پہ قدم ہے، بے شک ان کے لیے ضروری ہے وہ اعلان کرے، اعلان. بے شک اور اگر نہ مانیں گے پھر کیا ہوگا؟ تاریخ پڑھی ہے، واقعہ بہت لمبا ہے. ایک نے نہ مانا تھا، کہا میری گردن پہ نہیں ہے، تو کہا تمہاری گردن پہ خنزیر ہے. بے تاریخ شک بتاتی ہے ایسے دیوانے ہو گئے، ایک لڑکی کے ایسے دیوانے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی سے شادی کرو گے تو پہلے خنزیر چرانے پڑتے ہیں، تو خنزیر چرانے لگے. خنزیر بھی چرائے. اس کے بعد جو خنزیر چلتے تھے وہ تو چلتے تھے، جن سے چلا نہ جاتا تھا کندھوں پہ رکھتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے. مرید بھی لگ گئے، مرید رو پڑے، عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچے اور جانے کے بعد عریضہ پیش کیا، اے ہمارے غوث عبد القادر، آپ کا فرمان نایاب پورا ہو چکا ہے. ہمارے پیر و مرشد کے گردن پہ آج خنزیر کے بچے سواری کر چکے ہیں. اس کے بعد اس اللہ کے ولی کو ہوش آیا، عقل و خیرت کی چادر واپس کر دی گئی جو سلب کی تھی، اور کہا میرے مریدوں مجھے عبد القادر کی بارگاہ میں لے چلو، لیکن ایسے مت لے جانا، میرے ہاتھوں کو باندھو، پیروں میں بیڑیاں ڈالو، مجرم کی طرح مجھے عبد القادر کی بارگاہ میں لے چلو. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، قدموں میں گر گئے، عرض کرتے گئے عبد القادر ہاں ہاں آپ کا قدم میری گردن پہ ہے، مجھے معاف کرو. غوث اعظم نے دعا کی، جو طاقت اللہ نے تصرفات ان کو عطا کیے تھے پھر وہ دوبارہ مل گئے، جو سلب کیے تھے اللہ نے پھر دوبارہ عطا کر دیے. حضرات جو ولی ہے ضروری ہے اعلان کرے عبد القادر کا قدم میری گردن پہ ہے. جو ولیہ ہے ضروری ہے اعلان کرے عبد القادر کا قدم میری گردن پہ ہے. اب مفتی اعظم کی زندگی کو دیکھیے، مفتی اعظم نے جیسے عشق کا مظاہرہ کیا ہے، ان سے بڑھ کے کسی ولی نے عشق کا مظاہرہ نہ کیا. خواجہ غریب نواز بولے تو یہاں تک بولے آپ کا سر میری آنکھوں میں بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، لیکن مفتی اعظم ہند کا یہ شعر مفتی اعظم کی ولایت پہ دال بھی ہے، دلالت بھی کر رہا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا عبد القادر آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، اور جب آقا کی ملکیت غلام کے گردن تک محدود نہیں ہوتی ہے بلکہ سارا جسم آقا کا غلام ہوتا ہے، سارے جسم پہ ملکیت ہوتی ہے. آپ نے عرض کیا تھا سال ہر سال کے بعد یہ آواز بریلی شریف آئی تھی، مفتی اعظم نے بباگے دوحل کہا تھا یہ سر یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. یہ شعر آپ کی ولایت پہ دلالت کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، میرے آقا عبد القادر جیلانی کی زندگی سمجھیے، علماء کرام کی کثرت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر مدرسہ عربیہ افضل المدارس میں دن چوگونا رات چوگونا ترقی عطا فرمائے. قاری محمد ہارون صاحب قبلہ جو اس کے روح روا محتمم ہے، اللہ پاک ان کی عمر کو طویل فرمائے. آج طلباء کرام یہاں سے آج فارغ ہوں گے، آپ ان کی سروں کو دیکھ کے جاؤ گے، تاج رکھے جائیں گے. آج تم یہاں دیکھو گے، کل میدان قیامت میں بھی دیکھو گے، انشاءاللہ دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. بیٹھے رہیے گا. اور ہمارے مکھی اتیتھی مہمان خصوصی سیدنا ماوانا مل جانا حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی و نورانی، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. کرش میں اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے تلاتم کس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوب جاتا ہے. غلامی ہو، مصیبت ہو، فقیری ہو کہ راحت ہو، محافظ ہو خدا جس کا کہاں وہ لڑکھڑاتا ہے. کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے. علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسین کا شیار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، قدیم یادگار لو، مثال شاندار لو. ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، محمدی پیام لو، حتیم کعبہ تھام لو، سلام لو کلام لو، دلاوری کی جان لو، بہادری سے کام لو، رضا کا ہاتھ تھام لو. ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو. نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، علماء کرام کی عزت بہت ضروری ہے، مدارس
मदारिस को चंदा देना बहुत जरूरी है। एक टेम्पू बगैर तेल के नहीं चलता, एक बाइक बगैर पेट्रोल के नहीं चलती। ये 8 तलबा फारिग हुए हैं जो मदारिस पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह कहां से जाती है? इन बच्चों की हज़रात अखराजात कैसे पूरे होते हैं? इसलिए जरूरी है मदारिस में चंदा दीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए। मैं सच्चे दिल से ताइब हो रहा हूं, मेरे साथ आज भी ताइब हो जाइए और मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। जोर से पढ़ो, जोर से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा, जोर से जोर से जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रीडर साहब अगर ये नुस्खा मुझे पहले बता देते कि हाथ रख के बोलो तो पूरी तकरीर में ऐसे ही बोल देता, लेकिन बताया नहीं। माशाअल्लाह, अधिक कितना अच्छा भाई बोला। अब ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक, बहुत अच्छी आपका सब कुछ है। एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444